الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل۔ آج ہم کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل کے باب انبیاء کرام علیہم السلام کے آخری مسائل اور عنوانات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک، درود شریف اور ادب نبوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے نازک اور اہم پہلو جنہیں اکثر لوگ معمولی سمجھ لیتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ ایمان، ادب اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے۔ لہٰذا آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ایک اہم سوال آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ دے گا۔ آئیے کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے پڑھتے ہیں یہ مبارک موضوعات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کے ساتھ صرف صاد لکھنا۔ سوال: کچھ عرصہ قبل کسی صاحب نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کچھ لوگ انگلش میں لفظ محمد کو محمد کے بجائے صرف MOHD لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے محمد کو شارٹ کر کے لکھ دیا ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انگریزوں کے نزدیک لفظ محمد کی اہمیت خواہ کتنی ہی کم ہو، ایک مسلمان کے لیے لفظ اللہ کے بعد تمام ذخیرہ الفاظ میں سب سے اہم لفظ محمد ہے۔ اس لفظ میں تخفیف کا مطلب تو یہ ہوا کہ لکھنے والوں کو نعوذ باللہ گویا اس لفظ سے نفرت ہے۔ لفظ محمد کو مخفف کر کے لکھنے کا رواج غالباً فرنگی سازش ہے اور مسلمان اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھ نہیں سکے۔ محمد کے بجائے MOHD یعنی موہڈ ایک مہمل اور بے معنی لفظ ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو ایک مہمل اور بے معنی لفظ میں تبدیل کر دینا کسی مسلمان کے لیے ہرگز روا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ چند حضرات صرف M لکھ دیتے ہیں، یہ بھی انگریزی فیشن ہے۔ محترمی، میں نے اس مسئلے اور آپ کے جواب کو زیادہ سے زیادہ ناواقف لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں کئی طالب علموں نے وعدہ کیا کہ آئندہ ہم محمد کو MOHD یا صرف M نہیں لکھیں گے بلکہ پورے حروف تہجی محمد لکھا کریں گے۔ اب مجھے ٹنڈو آدم سے اپنے ایک طالب علم بھائی کا خط موصول ہوا ہے جس میں اسکول میں اپنے نام سے پہلے M لکھنے سے گریز کیا۔ ماسٹر صاحبان نے وجہ پوچھی تو اس طالب علم نے آپ کا جواب دہرایا اور کہا کہ صرف M لکھنا انگریزی فیشن ہے۔ تو اس کے جواب میں ماسٹر صاحبان نے کہا کہ اگر محمد کو انگریزی میں پورا لکھنے کی بجائے صرف M لکھنا غلط ہے تو پھر اخبارات کتابوں میں صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے کی بجائے صرف صاد لکھ دیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جواب: صرف صاد کا نشان کافی نہیں بلکہ پورا درود شریف لکھنا چاہیے اور اس میں کسی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہماری تحریر سے درود شریف کی اہمیت زیادہ ہے، اس کو کیوں نہ لکھا جائے۔ میں جب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مقدس لکھتا ہوں پورے اہتمام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہوں اور اس میں کبھی بخل نہیں کرتا، لیکن اخبار کے کاتب صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صرف صاد لکھ دیتے ہیں۔ خطوط میں بسم اللہ نہ لکھنا بہتر ہے اور لفظ محمد کو مخفف کرنا جائز نہیں۔ سوال: آج کل سرکاری خط اور تمام کاغذوں پر بسم اللہ پوری لکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کاغذوں پر بھی لکھی ہوتی ہے جن پر خط لکھنے سے پہلے مضمون یا خط لکھ کر ماتحت اپنے بڑے سے دریافت کرتا ہے، اس کو ڈرافٹ کا کاغذ کہتے ہیں۔ خط یا مضمون لکھنے کے بعد پہلے کاغذ کو ہاتھ سے مسل کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے، اس طرح وہ لفظ بسم اللہ بھی ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے، پھر بنگی لے جاتا ہے۔ اس طرح لفظ بسم اللہ کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے؟ اگر یہ گناہ ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ عام طور پر انگریزی میں لفظ محمد کو محمد لکھنے کے بجائے MOHD لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے محمد کو شارٹ لکھ دیا ہے، اس سے لفظ محمد کو بگاڑ کر لکھنے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ جواب: خطوط پر بسم اللہ شریف لکھنے کا رواج نہیں، کیونکہ خطوط کی عام طور سے حفاظت نہیں کی جاتی اور اس سے بسم اللہ شریف کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ سرکاری خطوط میں اگر بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے
تو یا تو ان خطوط کو ردی کی ٹوکری کی نظر اور بنگی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، یا حکومت کو بسم اللہ شریف کا رواج بند کر دینا چاہیے۔ لفظ محمد کو انگریزی میں مخفف لکھنے کا رواج غالباً انگریزوں نے نکالا ہے، اور اہل اسلام اس کی سنگینی کو نہیں سمجھ سکے۔ اول تو کسی لفظ کو مخفف کرنا اس کی اہمیت کے کم ہونے کی علامت ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی کی اہمیت انگریزوں کے نزدیک خواہ کتنی ہی کم ہو، ایک مسلمان کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے بعد تمام ذخیرہ الفاظ میں سب سے اہم لفظ محمد ہے، اس لیے اس کو مخفف کر کے لکھنا ایک مسلمان کے لیے کسی طرح بھی روا نہیں ہو سکتا۔ ثانیاً، طویل تحریروں میں تخفیف کا نزلہ صرف اس ایک لفظ پر کیوں گرایا جاتا ہے؟ یہ طرز عمل تو اس امر کا غماز ہے کہ نعوذ باللہ لکھنے والے کو اس لفظ سے گویا نفرت ہے۔ ثالثاً، تخفیف کے بعد جب اس کا تلفظ موہڑ ہوگا تو یہ محمل اور بے معنی لفظ ہوگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو ایک محمل اور لا یعنی لفظ میں تبدیل کر دینا کسی طرح درست نہیں۔ اس لیے میں تمام اہل اسلام سے درخواست کروں گا کہ اس رواج کو تبدیل کرے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے حروف تہجی پوری لکھا کرے۔ جن حضرات کو اس کی طرف التفات نہیں تھا وہ تو خیر معذور تھے، لیکن اس تنبیہ کے بعد امید ہے کہ اسم مبارک کی بے ادبی کے گناہ اور وبال سے احتراز کریں گے۔ بعض حضرات صرف ایم لکھ دیتے ہیں، یہ بھی انگریزی فیشن ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے اعراض کی دلیل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صوات یا سلم لکھنا۔ سوال: میں نے بڑے علماء کی کتابوں میں یہ دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صرف صوات لکھ دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا لکھنا چاہیے یا یہ غلط ہے کہ اب پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ضروری ہے؟ جواب: پورا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے۔ صرف صاد یا سلم کے حماقت علماء نہیں کرتے بلکہ کاتب صاحبان کرتے ہیں۔ میں بالالتزام پورا درود شریف لکھتا ہوں، مگر کاتب صاحبان مجھ پر بھی عنایت کر جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آدم علیہ السلام کے ناموں پر صاد یا عین لکھنا۔ سوال: عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے اسماء مبارکہ پر صاد، عین وغیرہ لگا دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جواب: پورا درود و سلام لکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کیا وآلہ وسلم لکھنا ضروری ہے؟ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے؟ جواب: وآلہ وسلم لکھ دے تو اور بھی اچھا ہے۔ علی احمد یا محمد علی نام لکھتے وقت اوپر صاد لکھنا۔ سوال: اکثر لوگوں کو میں نے اپنا نام اس طرح لکھتے ہوئے دیکھا ہے، محمد صاد علی، علی احمد صاد، کیا اس طرح سے اپنے نام کے ساتھ صاد لکھنا صحیح ہے؟ جواب: لفظ محمد یا احمد جب کسی کے نام کا جز ہو تو اس پر صاد کی علامت نہیں لکھی جاتی۔ درود شریف لکھنے کا صحیح طریقہ۔ سوال: درود شریف لکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جواب: دونوں صحیح ہے، اور دوسرے میں وآلہ کا اضافہ ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ رحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اور سلام بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آنے پر صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنا۔ سوال: ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نامی اسم گرامی آتا ہے تو اکثر مولانا حضرات اور عام مسلمان صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور درود شریف میں بھی مختصراً یہ کہا جاتا ہے۔ عرض فرمائے کہ آیا ہم تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی مختصراً لینا چاہیے، یا ادباً مکمل اور واضح الفاظ میں ادا کرنے کا حکم ہے؟ اور ان الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی بیان فرمائے، نیز ہمارا یہ فعل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کا باعث تو نہیں؟ جواب:
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی پورا لینا چاہیے اور اس کے ساتھ درود شریف بھی لازماً ذکر کرنا چاہیے۔ مجلس میں پہلی بار اسم گرامی آئے تو تمام سننے والوں پر بھی درود شریف واجب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجلس میں بار بار اسم مبارک آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے معنی ہے بہت بہت تعریف کیا گیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہے آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور سلام نازل فرمائے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا۔ سوال: جب ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا حصہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے یا نہیں۔ جواب: کلمے کا حصہ تو نہیں، لیکن عام حالات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ کیا بیت الخلاء میں اسم محمد سن کر درود پڑھنا چاہیے؟ سوال: اگر کوئی بیت الخلاء میں ہو تو محمد کا نام سن کر وہاں بھی درود پڑھے یا خاموش رہے؟ جواب: بیت الخلاء میں کچھ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں، صیغہ خطاب کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا۔ سوال: قرآن مجید میں صلو علیہ ہے، کیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھنے سے درود کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ جواب: خطاب کی صیغے کے ساتھ صلاۃ و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر کہنا چاہیے، دوسری جگہ غائب کے صیغے سے کہنا چاہیے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے جو صیغے امت کو تعلیم فرمائے ہیں وہ غائب کے صیغے ہیں۔ حضور کا لفظ استعمال کرنا۔ سوال: مدبانہ عرض کی جاتی ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ بعض علماء کرام سے سنا ہے کہ یہ الفاظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ جواب: حضور ادب و احترام کا لفظ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے اس کا استعمال اردو محاورے میں عام ہے۔ اس کو شرک و کفر کہنا غلط اور نافہمی ہے۔ درود شریف میں آل محمد سے کون لوگ مراد ہے؟ سوال: درود شریف میں آل محمد علیہ السلام سے کیا مراد ہے؟ آج کل کے بعض سید حضرات بھی اپنے آپ کو اس آل میں شامل سمجھتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ اگر آل سے مراد حضور علیہ السلام کے بیٹیوں کی اولاد ہے تو یہ نسل کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ آج کل بعض ڈوم ڈنگر میراثی حضرات بھی شیعہ بن کر سادات برادری میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی داخل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور متبعین بھی۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ناموں کے ساتھ کیا لکھا جائے؟ سوال: 8ویں جماعت کی انگریزی کی کتاب یعنی انگلش میڈیم میں ایک سبق ہے حضرت علی، اور بریکٹ میں پیس بی اپان ہم لکھا ہوا ہے، جو صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلش ترجمہ ہے۔ اسی طرح فارسی کی 8م جماعت کی کتاب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ کیا پیغمبروں کے علاوہ صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو آپ اپنے موقر جریدے کے وساطت سے اسے نصاب کمیٹی اور اعلیٰ حکام و عمال حکومت کے نوٹس میں لائے۔ جواب: اہل سنت والجماعت کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام انبیاء کرام کے لیے لکھا جاتا ہے، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ لکھنا چاہیے، اور حضرت علی کے نام نامی پر کرم اللہ وجہہ بھی لکھتے ہیں۔ متعلقہ حضرات کو آپ کی اس تنبیہ پر شکریہ کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں را دوات کی علامت۔ سوال: حدیث شریف کے ایک سے زیادہ راویوں کا نام جب لکھا جاتا ہے تو عموماً آخری نام پر درج ہوتا ہے، جیسے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ کیا جس نام پر یہ نہ لکھا ہو وہ صحابی رسول نہیں ہوتے؟ جواب: راضوات رضی اللہ عنہ کی علامت ہے۔ عام طور سے حدیث کے آخر میں صحابی کا نام آتا ہے، اس پر رضی اللہ عنہ و عنہم کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس صحابی کے لیے بھی دعا ہوئی، اور صحابی سے پہلے جتنے راوی آئے ہیں وہ بھی دعا میں شریک ہو گئے۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ادب، درود کا ذوق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت نصیب فرما۔ ناظرین، آج کا سوال یہ ہے، کیا درود شریف میں آل محمد سے مراد صرف اہل بیت ہے یا تمام امتی؟ اپنا جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے تاکہ ہم سب کا علم بڑھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اجماع آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔